الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فقد يوشك أن يأخذه وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو امت کے خاطر راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو امت کے خاطر راتوں کو روتا تھا سلام اس پر کہ فرش خاک سلام اس پر کہ جاڑے کے موسم میں جو امت کے لیے فرش خاک پر سوتا تھا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی ڈائس پر بیٹھے ہوئے معتبر علماء کرام بزرگوں اور دوستوں پردہ نشین عفت ماں اور بہنوں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ منعقد کیا گیا ہے اس سے پہلے میں بہت بار اس گاؤں میں آ چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ دینی پروگرام میں جانا کسی ایسے جلسے میں جانا جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہو یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے ہم اس پروگرام میں اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے نجات کا بخشش کا اور مغفرت کا راستہ آسان کر دے گا آپ بھی اسی لیے آئے ہیں کہ ہم حضرات علماء کرام کی باتوں کو سنیں گے اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے مغفرت کا راستہ آسان کر دے گا بہت بڑی زبان میں نہیں
ہم دیہاتی زبان میں ایک لفظ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی شخص سے محبت کرنا ہو، اگر ہمیں کسی شخص کو اپنانا ہو، اگر ہمیں کسی شخص کی اتباع کرنی ہو، تو سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ جس کی ہمیں اتباع کرنی ہے، جس سے ہمیں محبت کرنا ہے، وہ شخص کیسا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کس عمر کا آدمی ہے، اس کی شکل و صورت کتنی ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک کتنا مقرب اور کتنا مقبول بندہ ہے۔ بے شک ہم یہاں جمع ہوئے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم حضرات علماء کرام کی باتوں کو سنیں گے، ہمارے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی، ہمارے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق بڑھے گا۔ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو اپنا بنا لے گا۔ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے اللہ محبت کرنے لگے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جو اللہ سے چاہو اللہ تم کو وہ دے دے، تو تم اتباع کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگو گے اللہ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ ہم بھی محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں کہ اللہ ہم کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ بغیر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوئے نہ ہمیں اللہ ملے گا، نہ ہمیں رسول اللہ ملیں گے، نہ ہمیں جنت ملے گی، اور نہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا مل پائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، تو ہمیں اتباع کرنی پڑے گی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے اتباع کے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو جس شخص کی اتباع کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ شخص کب سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کیا ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ تقریر علماء کرام کریں گے، ہم صرف بات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک کیا ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، میں 12 ربیع الاول کی صبح میں مکہ کی وادی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کے گھر میں مجھے پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کیا ہے تو پوچھو۔ فرمایا، او میرے صحابی، یہی سوال ایک مرتبہ میں نے جبرائیل امین سے کیا تھا۔ جبرائیل امین سے کہنے لگا، اے جبرائیل امین، تم یہ بتاؤ کہ میری عمر کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل تم بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟
تمہاری عمر کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، البتہ آسمان کے اندر ایک تارا چمکتا ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک بار نکلتا ہے۔ کتنے بار؟ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ستارے کو میں نے 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جبرائیل امین وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی اس وقت بنا دیا تھا جب آدم کا پتلا بنایا بھی نہیں گیا تھا۔ تو اگر ہمیں اتباع کرنی ہے کسی کی اس کی عمر کو دیکھ کر کے تو آئیے دیکھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی عالم ارواح کے اعتبار سے، اور عمر کیا تھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم اجساد کے اعتبار سے۔ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر ساری روحوں کو جمع کیا، ہمیں جمع کیا، آپ کو جمع کیا، حضرت آدم سے لے کر کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ہمیں اور آپ کو بھی جمع کیا، اور قیامت تک کے جتنے انسان آئیں گے سب کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع کیا۔ اور جمع کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا الستو بربکم، اے لوگوں تم یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تاریخ میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی اس آواز پر جس نے لبیک کہا تھا اور کہا تھا اے اللہ آپ میرے رب ہیں، وہ روح تھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کہنے پر الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے آواز دی، اور اس کے بعد دنیا کے تمام انسانوں نے کہا الست بربکم کے جواب میں کہا قالوا بلا، اے اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ کو ہم نے اپنا رب آج نہیں، آج سے لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے مان لیا ہے، اور حدیث میں ہے قرآن میں ہے جو شخص اللہ کو اپنا رب مان لے فاستقم، اسی پر قائم رہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کے غیر کے سامنے کبھی اپنے سر کو نہ جھکائے۔ جو شخص اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتا ہے نہ وہ اللہ کا بن پاتا ہے اور نہ غیروں کا بن پاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت ہم چاہتے ہیں عمر کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے، تو سب سے پہلے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کے اعتبار سے تھے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس طرح اللہ کو ماننا ایمان ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حضور کی محبت ہمیں حضور کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم حضور سے محبت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل ضرور کرنا شروع کر دیں گے۔ حدیث میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے۔ ہم بھی داخل ہوتے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے، ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور بچے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کو اٹھایا، صاف کیا اور اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھے رہا، انتظار کرتا رہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کو جوتی پہنائیں گے۔ بچہ چھوٹا سا ہے، شریعت اس کے اوپر لاگو نہیں ہے، لیکن محبت ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ محبت کرنا بڑوں کا کام ہے، ایسا نہیں ہے کہ محبت کرنا ولیوں کا کام ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے اور ہر مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کر سکتا ہے، اطاعت کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اللہ کے نبی تشریف لے کے آئے نماز کے بعد، دیکھا جوتا تو ایک بچہ ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوا ہے، جیسے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا کو پہنا اور بچے کو کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور چل دیے۔ لکھا ہے کتاب میں دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی نماز میں آئے تو دیکھا بچے نے پھر جوتا اٹھایا، اپنے کپڑے سے صاف کیا اور اپنے گود میں لیے بیٹھا ہے، اس انتظار میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو ہم صاف کر کے آپ کو جوتے پہنائیں گے۔ لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور جوتے کو پہنا اور کہا بیٹا تم کون ہو؟ بیٹے نے کہا اللہ کے نبی میں اسی محلے میں رہتا ہوں، اور چلایا مسجد کی طرف۔ کہا بیٹا میری جوتی کیوں صاف کر رہا ہے؟ کہا بس ایسے ہی میرے دل نے چاہا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسی لیے میں نے محبت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر چلے گئے۔ لکھا ہے جب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لانے کے بعد جوتی کو اتارا، اتارنے کے بعد جیسے اندر داخل ہوئے اس بچے نے جوتی کو اٹھایا، اپنے کپڑوں سے صاف کیا، اپنے گود میں رکھ کر کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، بچے کو دیکھا اور مسکرائے اور کہنے لگے او بیٹا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس بیٹے نے کہا اے اللہ کے نبی میں بہت چھوٹا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی میں آپ کی جوتی کو صاف کرتا ہوں، آپ کی جوتی کو اپنے گود میں لیے بیٹھا ہوں، آپ کے نماز سے فارغ ہونے کا، آپ کے نکلنے کا انتظار کرتا ہوں، آپ کو جوتی پہناتا ہوں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کی اور منہ کر کے کہنے لگے اے اللہ اس بچے نے جوتی اس لیے صاف کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جائیں۔ اے اللہ تو گواہ رہنا میں اس بچے سے خوش ہوں، اور اے اللہ آپ بھی اس بچے سے خوش ہو جائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، خوش کرنا پہاڑ نہیں ہے، بہت بڑا کام نہیں ہے۔ بس مسلمان ارادہ بنا لے کہ ہمیں اپنے نبی کو خوش کرنا ہے، ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے، مسلمانوں کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو کتنا خوش کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا خوش ہوئے۔ تاریخ میں لکھا ہے
حدیث میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ نے فرمایا، آسمان کی طرف آنکھ کیا، چہرہ کیا اور فرمایا اے اللہ، دنیا کے اندر جن جن لوگوں کے میرے اوپر احسانات تھے، جن جن لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کیا ہے، اکرام کا معاملہ کیا ہے، محبت کا معاملہ کیا ہے، میں نے سب کے بدلے کو اسی دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن اے اللہ، ابو بکر صدیق نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، اتنا احسان کیا ہے کہ اس کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن اللہ سے لوں گا اور پھر صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت صرف مولوی حضرات کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت صرف حافظ جی کے ذمہ ضروری ہے، صرف حاجی صاحب کے ذمہ ضروری ہے، صرف نمازی صاحب کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک ایک بچہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو بھی شامل کر لے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میری امت کا ایک ایک بچہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے میری باتوں کا انکار کیا ہوگا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس دھرتی کے اوپر کون ایسا شخص ہے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا؟ ہم بھی کہتے ہیں کس کی ہمت ہے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں کچھ لوگ انکار کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے دنیا میں میری بات کو مانی ہوگی وہ میری اطاعت کرنے والا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور دنیا میں جس نے میری بات نہ مانی وہ میرا انکار کرنے والا ہوگا اور اللہ اس کو جہنم میں ضرور پھینکیں گے۔ اطاعت کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی کو ہم دیکھیں، صبح اٹھیں ہم یہ دیکھیں کہ میرا اٹھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ صبح بیدار ہوئیے، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا یہ دعا پڑھ لے، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور پھر ہمیں مر کر کے اللہ کے پاس جانا اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا رہے۔ نماز کا وقت آوے نماز پڑھ لے، کھانا کھانے کا وقت آوے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھا لے۔ کھانا ہم کھاتے ہیں، کبھی جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، کبھی بھوکے بیل کی طرح کھاتے ہیں، کبھی انسانوں کی طرح کھاتے ہیں، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد، سفیر، ایلچی بن کر کے مدینہ المنورہ سے مکہ تشریف لائے۔ مکہ آئے، آپ کے لیے دسترخوان لگایا گیا، کھانا تھا، کھا رہے تھے، اچانک کھانے کا کچھ ٹکڑا، کھانے کا کچھ حصہ ان کے منہ کے قریب گیا اور جانے کے بعد زمین پہ گر گیا۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھانے میں یہ ہے کہ دسترخوان بچھا لے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، چھوٹے چھوٹے لقمے میں کھانا کھائے، کھانے کو چبا کر کے کھائے، کھانے میں جلد بازی نہ کرے، نہ جل کے کھائے، نہ جلا کے کھائے اور نہ جلا ہوا کھائے، اور کھانے کے بعد پہلے دسترخوان کو لپیٹ دے، ہاتھ دھل لے اور دعا پڑھ لے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی شخص نے کھانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا تو قیامت کے دن اس کھانے کا حساب اللہ تعالی ہم سے نہیں لیں گے، اور اگر نہیں کیا اللہ حساب لینے پہ آ گیا تو خدا کی قسم دنیا کا کوئی انسان اللہ کے سامنے حساب دے کر کے بچ کے نکل کے جا نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی مدینے سے مکہ تشریف لے کر کے گئے ہیں، آپ کے لیے کھانے کا دسترخوان لگایا گیا ہے، ایک لقمہ نیچے گر گیا، اٹھا کے کھایا، ان کے بغل میں ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے ہیں او عثمان یہ مکہ ہے، یہ مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں کا دسترخوان ہے، یہاں جو کھانا گر جاتا ہے زمین سے اٹھایا نہیں جاتا، جو زمین سے کھانا اٹھا کے کھاتا ہے اس کو بھوکا سمجھا جاتا ہے، اس کو غریب سمجھا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او مکہ کے سرداروں، او مکہ کے مالداروں، میں نے اپنے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے جب کھانے کا کوئی لقمہ زمین پہ گر جاتا تھا، اگر کھانے کے لائق ہوتا تھا اللہ کے نبی اس کو اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے۔ او میرے چچا زاد بھائی، یہ لوگ میری عزت کریں یا نہ کریں، یہ لوگ میرا اکرام کریں یا نہ کریں، اتترکو سنت نبیکم لہذہ الحمقہ، او میرے چچا زاد بھائی آپ کان کھول کے سن لیجئے، میں اپنے نبی کی سنت ان پاگلوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، اگر وہی کھانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھا لیں گے تو وہ کھانا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ لیٹرین کرنے جاتے ہیں، آج تقریباً ہر گھر یا گھر کے ہر افراد یا گھر کے اندر 10 لوگوں میں سے 2-4 لوگ آسیب کی تکلیف میں ملوث ضرور ہیں۔ وجہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اور اللہ کے نبی کے بعد آج سے 10-15 سال پہلے تک بیت الخلا لیٹرین کرنے کی جگہ گاؤں کے باہر دور ہوا کرتی تھی، اور پھر لوگوں نے اس کو اپنے قریب کیا، اپنے گھر کی باؤنڈری میں بنانا شروع کیا، اور آج روم اٹیچ لیٹرین اور باتھ روم بنایا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطانوں کے رات میں رہنے کی جگہ غسل خانہ ہے اور شیطانوں کے سونے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ لیٹرین اور باتھ روم کیا ہے؟ تو ہم نے اپنے کرتوت سے، ہم نے اپنے آپ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ اپنے گھر میں اور اپنے روم سے، اپنے کمرے سے ملا کر کے بنا لیا۔ اب شیطان سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، لیٹرین کرنے جاتے ہیں، صرف ایک راستہ ہے کہ اپنے محبوب کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بیت الخلا میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لے تو جو لیٹرین یا باتھ روم کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے اللہ اس کے
اور شیطان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتا ہے. شیطان اس آدمی کو نہیں دیکھ پاتا, اس کے اوپر حملہ نہیں کر پاتا ہے, ورنہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ آسیب اور سحر زدہ انسان بیت الخلا میں جانے کے بعد زیادہ پریشان ہو رہا ہے. وجہ وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے, وہ شیطان کے رہنے کی جگہ ہے. اس سے محفوظ رہنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. عمل کیا ہے؟ جب لیٹرین میں داخل ہوں دعا پڑھ لیں, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اور پھر فرمایا علماء نے جب لیٹرین جانے کا ارادہ ہو تو سر پہ کپڑا, ٹوپی یا کوئی چیز رکھ لے. ننگے سر بیت الخلا میں نہ جاوے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ سر کھول کے لیٹرین میں بیت الخلا میں نہ جایا کرو, دعا پڑھ لیا کرو, اور بیت الخلا میں داخل ہونے وقت بایاں پیر داخل کیا کرو. کیوں؟ شیطان بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر تمہاری نظر پڑ جائے گی, تمہاری سطر کو دیکھ لے گا, تم سے دشمنی کر لے گا یا تمہارے اوپر عاشق ہو جائے گا, اور پھر آدمی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اور جب نکلے دعا پڑھ لے, غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب آفانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیٹرین اور باتھ روم کی جگہ پہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا ہے اے مسلمانوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے, ایک نمونہ ہے کہ تم دنیا میں زندگی کس کی طرح گزارو گے. تم کس کی طرح دنیا میں زندگی گزار کے آؤ گے تو کامیاب ہوگے, اور کس کی طرح زندگی گزار کے آؤ گے تو ناکام ہوگے. حضرات صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری, اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.